خاموش ہو جائے پلیز. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو جائے اور سنجیدگی کے ساتھ ہمارے مہمان خطیب کو سماعت فرمائیں. جو لوگ کھڑے ہیں ایک بار پھر سے گزارش کر رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ کر سماعت فرمائیں. بیٹھ کر ان کی تقریر کو غور سے سنیں. کھڑے ہیں ان کے حضرات میں ان سے گزارش کر رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے روح رواں
اور آپ اس علاقے کے نوनिرواچت مکھیا جناب نعیم الدین یا نعیم اختر فیضی حفظہ اللہ مدرسے کے ذمہ داران، اس جلسے کو کرانے والے اور اس اجلاس کے ذمہ داران، رکنی ڈسٹرکٹ کٹیہار اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آپ نے مجھ سے پہلے بہت سے علماء کو سنا اور شام سے ہی پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ جس خاموشی کے ساتھ اور جتنے سکون کے ساتھ آپ نے ان کو سنا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی سکون کو اور اسی خاموشی کو بنائے رکھیں اور سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی جلسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ سماج میں، قوم میں، برادری میں جو برائیاں آ گئی ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جلسے کرائے جاتے ہیں۔ لہذا ان جلسوں کے اندر بھی اگر آپ چیخیں گے، چلائیں گے، آواز دیں گے، شور کریں گے تو ان جلسوں کا کیا فائدہ؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سنیے۔ آپ جس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ چینل والے اور موبائل والے اپنے موبائل نیچے کر دیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ میں ان کو 20 جلسوں میں بول چکا ہوں، یہ نہیں مانیں گے۔ ان کا ایک ہی علاج ہے جو آپ میں کوئی کر نہیں پا رہا ہے، ان کو جلسوں میں بینڈ کیا جائے۔ جب تک یہ علاج نہیں ہوگا یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ جب میری نہیں مان رہے ہیں تو آپ لوگوں کی کیا مانیں گے؟ میں کئی جلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ ان پر پابندی لگائی جائے، بالکل نہ آنے دیا جائے، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں۔ اس مائک میں کتنے لگا دیے گئے دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم کو یہاں کی پبلک آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو نہیں ہٹا پائیں گے، ہٹا کر دیکھ لیجیے۔ اس لیے آپ ہی کو خاموش ہونا پڑے گا۔ ان کی روزی روٹی چل رہی ہے ان سے، کوئی اپنی روزی روٹی پر لات نہیں مارے گا۔ یہ جلسہ سننے نہیں آئے ہیں، یہ اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے آئے۔ آپ ان کو چپ کرا رہے ہیں، خاموش کرا رہے ہیں، یہ نہیں مانیں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو یہ خاموشی اختیار کرنا پڑے گی۔ اگر خاموشی چاہتے ہیں جلسے میں، سکون چاہتے ہیں تو ان کے اوپر پابندی لگا دیجئے، کبھی کسی جلسے میں مت آنے دیجئے، اپنے آپ خاموش شور شرابہ بند ہو جائے۔ کچھ لوگ کتے کی دم کی طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو نل کے پائپ میں سیدھا کرنے کے لیے رکھ دیجئے۔ آپ 100 سال کے بعد بھی اگر آپ کتے کی پونچھ نکالیں گے تو سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹیڑھی رہے گی، کتے کی پونچھ کی طرح ہے یہ یوٹیوبر چینل والے۔ یہ نہیں مانیں گے۔ آپ کو ہی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ میری بات مان کر خاموش ہو جائے اور سنیے۔ دینی جلسے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، معاشرے میں اور سماج میں جو برائیاں آ چکی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری
آپ سے اپیل ہے، میری گزارش ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، اور اسی آیت کو میں نے خطبہ مسکونہ کے بعد پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اتنا ڈسٹرب ہوگا تو ہم تو نہیں بول پائیں۔ میری عادت ہی نہیں ہے شور شرابے میں بولنے۔ ادھر سے جو لوگ کھڑے ہیں آپ لوگ میڈیا بیٹھ جائیے، پیچھے والوں کو دقت ہو رہی ہے، آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیے۔ بس خاموش ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر ہمیں اور آپ کو پورا کا پورا داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہونا کیا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے؟ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، پیدائش سے لے کر موت تک ہم غور کریں، کیا ہماری پوری کی پوری زندگی اسلامی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ جب خاموش ہو جائیں گے تب ہم بولیں۔ ہلہ کیوں کرتے ہو جی؟ آپ لوگ کرنے دیجیے گا جلسہ۔ ہلو، دیکھیے مجلس کے آداب کے خلاف ہے، آپ لوگ دوسرے کو ڈانٹنے کے بہانے سے جلسہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ جو ہو رہا ہونے چاہیے، خاموش ہو جائیے پلیز۔ ایک دوسرے کو منع مت کیجیے، جمعہ کہتے کہتے بولنا منع ہے تو سب لوگ دھیرے دھیرے کر رہے بولنا منع ہے، بولنا منع ہے کہتے کہتے وہی لوگ ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ خاموش ہو جائیے اللہ کے واسطے۔ دینی مجلس ہے، کتاب و سنت کی بات سنجیدگی کے ساتھ سے بات فرمائیے، تھوڑا کشٹ رہ کر کے ہی صحیح۔ تھوڑا سا صبر کر لیجئے، اتنا بڑا جلسہ کر دیا ہے آپ کے مکھیا جی نے، اتنا بڑا پروگرام، اور میدان بھی اچھا خاصا ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس جلسے میں تھوڑی سی بد نظمی کر کے آپ شکایت کا موقع دیں تو اچھی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اچھی خاصی بھیڑ ہے، آپ لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں آئے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جلسے میں بگاڑنے والے، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، ان کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا وہ کون سا اسلام، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پوری زندگی ہم غور کریں، پیدائش سے لے کر موت تک، کیا ہماری زندگی میں پورا کا پورا اسلام داخل ہے؟ اسلام سے پہلے کیا جہالت تھی، اور انہی جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن یہ جہالت ہم اسلام نافذ ہو جانے کے بعد مسلمانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کتنی جہالت تھی،
اسلام لانے سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے، نبی اکرم کے آنے سے پہلے، بلکہ مذہبی کتابیں تو یہ کہتے ہیں، دھارمک پستکیں تو یہ کہتی ہیں کہ جب جہالت عام ہوگی تو اسی جہالت کو ختم کرنے کے لیے آخری نبی آئیں گے۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں باقاعدہ شریمد بھاگوت مہان پران کا ایک منتر بھی یہی ہے، اتکلو گترائے جنیشو کھردر مڑی دھرم ترائے ستوین بھگوان کرشتی۔ جب ساری انسانیت جانوروں کی طرح ہو جائے گی اور انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جائے گی، وہ جانور بن جائے گا، جنیشو کھردر مڑی، ساری جنتا جب جانور ہو جائے گی، انسانیت نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی اور دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، تب اس دھرم کو زندہ کرنے کے لیے، اس دھرم کو نئے طور پر استھاپت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بھیجے گا۔ بھگوان اوترشتی، بھگوان اوتار پریشت کرے گا، اوتار بھیجے گا، یعنی اللہ کی طرف سے آخری نبی اس دنیا میں آئے گا۔ آخری نبی کہ آنے کا مقصد جہالت کو ختم کرنا ہے، لیکن نبی کو آ کر چلے بھی گئے 1400 سال ہو گئے، لیکن جہالت آج ہمارے اندر ویسی کی ویسی پائی جاتی ہے۔ عرب کے حالات پر ذرا ایک نظر ڈالیے، کیسے حالات تھے؟ آپ کو معلوم ہے جوا اتنا کھیلا جاتا تھا، زاد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم کی، جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں جب انسان رقم ہار جاتا تھا تو مکان جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور جب مکان بھی جوئے میں ہار جاتا تھا تو وہ اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور جب وہ بیوی بھی جوئے میں ہار جاتا تھا تو پھر وہ اپنی جوان بیٹی کو جوئے میں لگا دیا کرتا تھا، اور اپنی بیٹی تک کو جوئے میں ہار جایا کرتا تھا۔ جوئے کی شکل آج ہمارے سماج میں بھی موجود ہے، یہ الگ بات ہے، لوگ مکان تک تو ہار رہے ہیں، رقم ہار رہے ہیں، مکان ہار رہے ہیں، بیوی نہیں لگائی جا رہی ہے، بیٹی نہیں لگائی جا رہی ہے، لیکن جوئے کی شکل آج ہمارے سماج میں موجود ہے۔ شراب اتنی پی جاتی تھی، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے شراب اتنی پی جاتی تھی کہ وہ لوگ جب کھانے کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو پانی کے بجائے شراب کی بوتل، شراب کا مگ، شراب کا جگ، شراب کا لوٹا کو رکھ لیا کرتے تھے، اور جب کھانا کھاتے کھاتے پانی پینے کی ضرورت پڑتی تو پانی نہیں پیتے، بلکہ منہ کا لقمہ جو حلق تک پہنچا ہوا ہے اس کو شراب پی کر وہ حلق کے نیچے اتارا کرتے تھے۔ شراب کھانے کی جگہ پر، کھانے کے دسترخوان پر پانی کی جگہ پر شراب رکھی جاتی تھی۔ شراب اتنا پیتے تھے کہ شراب پینے پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچہ، لوگ اس معاشرے کے، اس سماج کے، اس پیدا ہونے والے نومولود اس بچے کو پانی نہیں پلاتے، دودھ کا قطرہ ماں کی پستان کے دودھ کا قطرہ اس کو نہیں دیتی، اس کو شہد نہیں دیتی۔ سب سے پہلے اس بچے کے حلق میں جو چیز ڈالی جاتی پیدا ہونے کے بعد، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد، وہ شراب کا قطرہ ہوتا، شراب کی بوتیں ہوتی۔ فخر کیا جاتا کہ میرا گھر میں بچہ پیدا ہوا اور باپ دادا کی وراثت کو زندہ رکھا ہے، باپ شرابی ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو جو گھٹی دی ہے، اس کی رگوں میں سب سے پہلے جو چیز پہنچائی ہے، اس کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز گئی ہے وہ شراب کے قطرے، شراب کے ڈراپس، شراب کی بوندیں اس کے حلق کے اندر گئی، اس کے پیٹ کے اندر پہنچی۔ یہ شراب کا چلن تھا۔ ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی، یہ حالت دیکھیے، ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا
تو اس بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا کہ 4 سال تک تو اس کی پرورش کی جاتی، 4 سال تک تو اس بچی کو پالا جاتا، اس بچی کی دیکھ ریکھ کی جاتی۔ جب وہ بیٹی 4 سال کی ہو جاتی تب اس کا باپ میلے کے بہانے اپنی بچی کو لے جاتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ ماں اس کو نہلاتی، دھلاتی، کاجل لگاتی، سرما لگاتی، عطر لگاتی۔ وہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے جاتی، لیکن اس معصوم بچی کو پتہ نہ ہوتا کہ میرا باپ مجھے میلے میں نہیں، مجھے زندگی کے آخری سفر پر لے کر جا رہا ہے۔ جنگل میں لے جاتا، وہاں پہلے سے گڑھا کھدا ہوا رہتا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی۔ وہ بیٹی جب گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جب گڈھے میں جھانکتی تو پیچھے سے اس کا شقی القلب باپ، پیچھے سے اس کا ظالم باپ اس کو دھکا دے دیتا اور وہ چھوٹی سی 4 سالہ بچی اس گڈھے کے اندر گر جاتی۔ پھر یہ پیچھے زمین سے مٹی اٹھا کر اس گڈھے کو پاٹنے لگتا اور اپنی 4 سال کی بچی کو اسی میں دفن کر دیتا اور آخری سانس تک وہی رکا رہتا۔ جب اس کی آخری چیخ بھی بند ہو جاتی، جب اس کی بیٹی مر جاتی، تب وہ وہاں سے آتا اور اپنی قوم کے اندر آ کر اپنے سماج میں آ کر کہتا لوگو میں نے اپنی بچی کو 4 سال کے بعد دفن کر دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ اس پر گرو کیا جاتا، فخر کے ساتھ کہتا کہ میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا۔ یہ جہالت تھی۔ آج ہمارے سماج میں زندہ تو دفن نہیں کیا جاتا، لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرا کے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں پلنے والی بچی ہے تو باپ اور ماں دونوں مل کر میاں اور بیوی اس بچی کو گرا دیتے ہیں، گربھ ساقط کرا دیتے ہیں، حمل اسقاط کر دیتے ہیں اور اس بچی کو مار ڈالا جاتا ماں کے پیٹ میں۔ وہ زندہ دفن کرتے تھے، یہاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے جو بچے ماں کے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں، 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا عمل ہو، جو بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اسقاط کر دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی دے گا، اس کو زبان دے گا، اس کا ہاتھ، اس کے پیر اس کو دے گا۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین صدیہا۔ بخاری شریف کی حدیث کا باب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو قیامت کے دن زبان دے گا، ہاتھ پیر دے گا، بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا، اپنے ماں کی پستان سے دودھ کو چوس رہا ہوگا۔ پھر اللہ اس کو اجازت دے گا، آئے میرے بندے تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ، تجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میرے سامنے عرض کر، تجھے کچھ بولنا ہے تو بول۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، ماں کی پستان چھوڑے گا، زبان چلائے گا، چیخ کر کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو آج اس کا مت بن، اے اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت نہیں کی، آج تو اس کی حفاظت مت کر، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، تو آج اس کو میری ماں کو جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میری ماں کو تو جنت میں داخل مت کر۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو پیٹ میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا، یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا۔
کہے گا ہاذہ امی قتلتنی، یہ جہالت ہمارے یہاں، یہ عرب کے اندر کی ساری جہالتیں تھیں. جب یہ جہالتیں عام ہو گئی تب اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ نے جوئے کو ختم کیا، جوئے کی ساری شکلوں کو ختم کیا. جوئے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ساری شکلوں کو ختم کر دیا. جوئے میچ بد کر ہوتا ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. مثلا 5,000 روپے بدلے، اگر تم جیت گئے تو 5,000 ہم دیں گے، ہم جیت گئے تو 5,000 تم دو گے. یہ جوئے کی ایک شکل ہے. اسلام کے اندر یہ حرام ہے. کبڈی کھیل رہے ہیں، تم جیت گئے تو ہم تمہیں 5,000 دیں گے، ہم جیت گئے تو تم ہمیں، یہ ٹیم ہمیں 5,000 دے گی. یہ جوئے کی ایک شکل ہے جو حرام ہے. اور ایک جوئے کی شکل وہ بھی ہے ABC، کون بنے گا کروڑ پتی. یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کو منع کیا ہے ناجائز طریقے سے مال کھانے میں، اس میں ایک یہ شکل بھی ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں تو اس کو پتی بولتے ہیں، لاٹری آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ 1,000 روپے کے 20 نمبر بن گئے. 1,000 روپے ہر مہینہ دیں گے، 20 آدمی ہیں، اب 20,000 روپے اکٹھا ہو گئے. اب وہ کسی ایک کو دینا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے. تو کوئی کہتا ہے صاحب 16,000، کوئی کہتا ہے 18,000، کوئی کہتا ہے 15,000، یعنی مجھے اتنا دے دو. تو جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں 14 دے، اور 14 سے نیچے کوئی نہیں آیا، تو آپ نے اس کو 14,000 دے دیا. اب کتنا بچا؟ آیا 20,000. 1,000 سب نے دیا، آپ تو ملا کتنا؟ 20 میں 14,000 میں پتی بک گئی، وہ رقم بک گئی. آپ نے اس کو دے دیا 14,000. اب بچا کتنا؟ 6. وہ 6,000 روپے سارے کینڈیڈیٹ میں برابر بانٹ دیے جاتے ہیں. ایسے جو سب سے پہلے خریدتا ہے اس کو 14-15,000 ملتے ہیں، اور جو سب سے لاسٹ میں لیتا ہے اس کو پورا 20,000 ملتا ہے. لیکن ہر مہینے اس کو پروفٹ ملتی رہتی ہے، جتنے میں وہ پتی بکتی ہے، وہ رقم بکتی ہے، وہ برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے. یہ بھی حرام کمائی کی ایک قسم ہے، یہ بھی جوئے کی ایک بدترین قسم ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام مال کی ایک قسم ہے جو آج ہاں تھوڑا اندازی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. مثلا 20 آدمیوں نے 1,000 روپے دیا، 20,000. اب کسی ایک کو دینا ہے تو 20 پرچیاں ڈالیے، ایک پرچی اٹھائیے، جس کا نام نکلے اس کو آپ دے دیجئے. اس میں نہ آپ کم دے رہے نہ زیادہ، 20,000 اس کو مل رہا ہے. جس کا نمبر آتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی تک کو بھی 20,000 ملے گا. یہ جائز ہے. لیکن اس کو بیچنا اور بچے ہوئے رقم کو سارے کینڈیڈیٹ کے اندر ممبروں میں بانٹنا یہ حرام ہے. تو یہ چیز چلتی. اللہ کے نبی آئے تو آپ نے جوئے کی ساری شکلوں کو حرام قرار دے دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ساری جوئے کی شکل کو حرام قرار دے دیا. اس کے بعد شراب نوشی جس میں عرب کی قوم پڑی ہوئی تھی، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن جانے کے بعد بھی، نبوت مل جانے کے بعد بھی کئی سال لگ جاتے ہیں شراب کی حرمت کا اعلان کرنے میں، کیونکہ شراب اتنا زیادہ پیتے تھے عرب کے لوگ کہ اللہ کے رسول آسانی کے ساتھ اس شراب کو حرام نہیں کر پائے. آپ کو بھی بہت دن لگ گئے، کئی سال لگ گئے،
مختلف ادوار سے گزرنا پڑا، تب جانے کے بعد لاسٹ میں جب حد سے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے اور شراب پی پی کر قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے، شراب پی پی کر نماز پڑھنے جانے لگے اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں نشہ آنے لگا اور قرآن کی آیتیں پڑھی جانے لگی، تب جا کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے دعوت کی، حضرت علی کی، ابو عبیدہ ابن الجراح کی، عبد الرحمن ابن عوف کی، مختلف صحابہ کی جب دعوت کی تو کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اس انصاری نوجوان کے یہاں۔ جب شراب کا دور چلا تو شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا، شام کا کھانا جلدی کھا لیا، شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا، اور نشہ آتے ہی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا، اذان کی آواز آنے لگی۔ اس انصاری نوجوان نے اپنے ہی گھر میں چادر بچھا دی اور کہا اب تم نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤ گے، ہم لوگوں نے شراب پی ہے، چلیے یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہی نماز پڑھی جانے لگی، ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، شراب کے نشے میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک گاڑی صحیح چلتی ہے، اس کے بعد دماغ چلانے لگا، نشہ اپنے اندر کام کرنے لگا، اور وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھنے لگے۔ جو سورت شروع کی پہلی رکعت صحیح گزر گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دوسری رکعت میں نشہ اپنے عروج پر پہنچنے لگا اور نشے نے کچھ جگہ کچھ پکڑ حاصل کر لی، وَلَا الضَّالِّينَ۔